اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردۃ قال اخبرنی جدی ابو بردۃ عن ابیہ ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ جماعت کی تعداد جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے روز بروز اور سال بسال بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، عددی افراد کے طور پر بھی اور اس کے نتیجے میں لازماً نظام جماعت کی شاخوں کی شکل میں بھی، وہ ایک اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کو دیکھ کر جو دور کی آنکھ ہے، تصور کی آنکھ ہی سمجھ لیں، وہ صرف بین الاقوامی نظام ہائے جماعت کی ایک لڑی خلافت راشدہ کی نگرانی میں نہیں دیکھتی، بلکہ دور کی آنکھ دیکھنے والی تو شاید بین السیاراتی روابط اور نظام ہائے جماعت کے قیام کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ کم از کم اس کو اب داستان نہیں سمجھتی۔ جس تیزی سے دنیا بین الاقوامی تعلقات قریبہ کے بعد اب بین السیاراتی تعلقات کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کشف کے مطابق کہ میں فضا میں اڑ رہا ہوں، کوئی بعید بات نہیں، اتنی بعید بات نہیں کہ جماعت کا نظام بھی ایک کرۂ ارض سے بین الاقوامی بین السیاراتی شکل اختیار کر جائے۔ واللہ عالم، مستقبل کے متعلق انسان وثوق سے تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن تصور کی آنکھ ضرور یہ دیکھتی ہے۔ اور جتنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد عددی طور پر جماعت کی بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں نظام ہائے شاخ ہائے نظام جگہ جگہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اتنی ہی ضرورت اس بات کی بھی محسوس ہوتی ہے کہ نظاموں کے باہمی تعاون جو خلافت راشدہ کے ماتحت مختلف نظام ہیں، نوجوانوں کے ہیں، بوڑھوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں، انجمن کے ہیں، تحریک کے ہیں، اور پھر افراد کے باہمی تعاون کے متعلق جو تعلیم ہے وہ سامنے آتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں دو نہایت ہی لطیف تشبیہات دی ہیں۔ ایک تشبیہ حضور نے دی ہے ایک ایسے جسم کی جس میں حیات پائی جاتی ہے، آرگینک جسم ہے، اور ایک تشبیہ حضور نے دی ہے ان آرگینک جسم کی۔ آرگینک جسم کی تشبیہ حضور نے اس طرح دی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے، ایک ہاتھ بیمار ہوتا ہے، ایک پاؤں بیمار ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرا پاؤں یا دوسرا ہاتھ بڑے آرام سے بیٹھا ہو کہ ٹھیک ہے دائیں ہاتھ کو تکلیف ہے، یہ بائیں ہاتھ تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال فی توادہم، ان کے باہمی محبت کرنے میں، و تراحمہم، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، و تعاطفہم، اور ان کے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک بدن کی طرح ہے۔ اب بدن کا ایک جسم، ایک عضو اگر بیمار ہے تو سائر الجسد بالسہر والحمى، باقی سارا جسم اس سے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے، جاگ کر اور بخار کی تکلیف اٹھا کر۔ دوسری تشبیہ حضور نے ان آرگینک ایک عمارت کی دی ہے، اس میں جان تو نہیں ہے، فرماتے ہیں دیکھو
اگر ایک عمارت یعنی حضور کے حدیث کیا یہ تشریح بنتی ہے کہ ایک عمارت کے متعلق یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ستون تو کھڑے ہیں اور ان کے اوپر چھت نہیں ہے، یا ستون تو کھڑے ہیں اور ان کے نیچے فرش نہیں ہے، ایک کھڑکی ایک فضا میں کھڑی ہے، ایک دروازہ ایک فضا میں کھڑا ہے، ایک دیوار ایک فضا میں کھڑی ہے، بالکل بیکار ہے، نہ اس کا وجود اس طرح رہ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دیکھو مومن کی مثال ایک مومن کے ساتھ کل بنیان ہے کہ عمارت کی طرح ہے۔ عمارت کا ایک حصہ یہ شد و بعضہ بعضاً، عمارت کا ایک حصہ دوسرے کے سہارے کا، دوسرے کی تقویت کا، دوسرے کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کھڑکی کو فضا میں کھڑا کر دیا جائے تو بالکل بیکار چیز ہے، لیکن وہی کھڑکی اگر دروازوں کے ساتھ، چھت کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ، فرش کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو ایک نہایت مفید چیز ہے، اور یہ ساری عمارت ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ پھر حضور نے شبہ کا اصابع اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پرویا، اور دیکھو مومنوں کی مثال یہ ہے، جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پروئی ہوئی ہیں، اسی طرح مومن ایک دوسرے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور نے ایک بہت ہی مزیدار دلچسپ تشبیہ دی ہے مومنوں کی جماعت کی اور ان کے باہمی تعاون کی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فخسا بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ حضور نے یہاں معاشرے کی ایک عجیب تشبیہ دی ہے۔ باتیں دیکھو، ایک کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کشتی کے دو ڈیک ہیں، ایک اوپر کا ڈیک ہے ایک نچلا ڈیک ہے۔ قرعہ ڈالا گیا کس مسافر کے حصے میں کون سا حصہ آتا ہے، کچھ لوگوں کے حصے میں وہ نچلا ڈیک آ گیا، کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر کا ڈیک آ گیا۔ اب نچلے ڈیک والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اوپر جاتے تھے، اب اوپر ڈیک بھرا ہوا ہے، رش ہے، پانی وہ نکالتے ہیں سمندر سے یا دریا سے، تو دقت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نچلے والوں نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصے میں جو نیچے حصہ ہے اس میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی لے لیا کریں گے۔ کیسی لطیف تشبیہ حضور نے معاشرے کا دی ہے۔ میں کہ دیکھو اوپر والے اگر نچلے والوں کو یہ کرنے دیں، اپنے حصے میں وہ کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، اور اگر وہ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر گرفت کرتے ہیں تو سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ یہ معاشرے کا حال ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ اگر ایک کمزوری دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، پھر سارا معاشرہ تکلیف اٹھائے گا اور اذیت اٹھائے گا اور ہلاک ہوگا۔ حضور نے اس دو ڈیک والی کشتیوں کی تشبیہ دے کر معاشرے کے نیک طبقے کو بڑی ذمہ داری کی طرف، ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو باہمی تعاون مومنوں کا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بڑھتی ہوئی جماعت کے لیے ایک اسینشل چیز، ایک ضروری چیز بن گئی ہے، اس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی توجہ دلائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں، اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں۔ خود ہمارے وجود کی ہی ترکیب ایسی ہے کہ جو تعاون کی ترکیب پر اول ثبوت ہے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے علی مجرى صحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے، اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے۔ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا، اور جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کی تعاون پر ہی موقوف ہے۔ کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک گروہ کہ جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضاء یکدیگر ہے، اور ممکن نہیں کہ جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے۔ بالخصوص جس قدر جلیل و قدر کام ہے
اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے، وہ تو بجز جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہو ہی نہیں سکتے، اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا۔ انبیاء علیہ السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات اور افعال خیر میں سب سے بڑھ کر تھے، ان کو بھی برعایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا۔ خدا نے بھی اپنے قانون تشریعی میں بتصدیق اپنے قانون قدرت کے تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم فرمایا، مگر افسوس جو مسلمانوں میں سے بہتوں نے اس اصول متبرر کو فراموش کر دی ہے، اور ایسی اصل عظیم کو جس پر ترقی اور اقبال دین کا سارا مدار تھا بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، اور دوسری قومیں کہ جن کی الہامی کتابوں میں اس بارے میں کچھ بھی تاکید نہیں، وہ اپنی دلی تدبیر سے اپنے دین کی اشاعت کے شوق سے مضمون تعاون پر عمل کرتی جاتی ہیں، اور خیالات مذہبی ان کے بباعث قومی تعاون کے روز بروز زیادہ پھیلتے جاتے ہیں۔